السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین اور سامعین کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے کہ حروف تہجی کا ایک حرف پڑھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا جاننا ضروری ہے یا کون سی انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک حرف کو صحیح تجوید کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہم اس کو ادا کر سکیں۔ مثال کے طور پر یہ حرکات ہے، ہا ہے، ہا کے اوپر ہم نے زبر سے پیش یعنی کہ تینوں حرکات لگا دی ہیں، یا کہ حروف مدہ ہے، یا حروف لین ہے، یا حروف قلقلہ ہے، یا غیر قلقلہ ہے۔ یہ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ قسم پڑھتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو کیسی ترتیب کے لحاظ سے وہ چیزیں انفارمیشن آپ کے پاس آنی چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہوئے صحیح معنوں میں تجوید کے قواعد کے مطابق ہم ادا کر سکیں۔ مثال لیتے ہیں، ایک مثال ہم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک حرف ہے، ایک ہم حرف ہا پڑھ رہے ہیں، ہا اس کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر ہم نے زبر سے پیش لگائی ہے، یا زبر ہے یا زیر ہے، کوئی بھی ہم مثال کے طور پر ہم کسی زبر کو لے لیں گے یا کوئی حرکت کوئی بھی اس میں سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو فرض کریں حرف ہمارے پاس ہے ہا، ہا ہم حرف پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، کیسے اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس آنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ایک ہا ہمارے پاس حرف ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حرف اس کا نام کیا ہے، یہ حرف کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں گے جی اس ہا جو حرف ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کا مخرج کون سا ہے۔ تو یہ ہا حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ ہا کا یہ مخرج ہے، حلق کے درمیان سے یہ ادا ہوتا ہے۔ اور اب کیونکہ ظاہر بات ہے یہ جو حرف پڑھا گیا ہے کوئی نہ کوئی اس کی آواز تو نکلے گی، تو یہ جو اس کی صفت ہے حروف مستعفلہ کی ہے، یعنی کہ یہ حرف جب ہم پڑھیں گے تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور نمبر دو، جب ہم اس کو اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہم لگائیں گے، تو ہم نے فرض کرے کہ ہم نے اس کے اوپر حرکت لگا دی ہے کہ زبر ہم اس کے اوپر حرکت لگا دیتے ہیں، زبر ہم نے اس کے اوپر حرکت لگا دی ہے تو حرکت فتح یعنی کہ یہ عربی ہے، اس کا ترجمہ ہے زبر، یعنی کہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے عربک کا تو ہم اس کو زبر کہیں گے۔ یہ زبر کی یہ شکل ہے، اس کا نام جو ہم نے دیا ہے وہ ہے زبر۔ اب ظاہر بات ہے یہ جو پڑھا جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی آواز تو نکلے گی، جس طرح مخرج کی آواز یہاں پہ صرف باریک ہے، اور یہاں پر جب ہم حرکت لگائیں گے تو حرکت کی بھی کوئی اپنی آواز ہوگی۔ تو اس کی اپنی آواز کیا ہوگی، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو منہ کھول کر، یعنی کہ اگر عام زبان میں اگر ہم عام لہجے میں ہم کہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کو موٹی آواز کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ لمبائی کیا ہوگی، جب ہم اس کو پڑھیں گے یا تو جلدی پڑھیں گے یا لمبا کر کے پڑھیں گے، تو جب زبر کی حرکت کو ہم پڑھیں گے حرف کے اوپر تو ہم اس کی جو لمبائی ہے وہ آدھے الف کے برابر ہے یا ایک حرکت کے برابر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا عام زبان میں اگر ہم کہیں تو ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، اس کو نہ ہی لمبا کریں گے نہ ہی ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ ہم اس کو یعنی کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو ادائیگی کیا ہوگی، موٹی آواز کے ساتھ ہم اس کو جلد ادا کریں گے، یعنی کہ بغیر کھینچے اور بغیر لمبا کیے اور بغیر جھٹکا دیے ہم اس کو ادا کریں گے۔ اس میں ہم کوئی تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اس سے زیادہ ہم لمبا نہیں کر سکتے، پھر وہ قسم چینج ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد ہم ترتیب کا خیال رکھیں گے، ترتیب کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے حرف کے بعد حرف پڑھیں گے، اور وہ بھی تجوید کے قواعد و ضوابط کے اصولوں کے عین مطابق، صفت کا لحاظ رکھتے ہوئے، مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے، حرکات کی لمبائی کا، آواز کا، سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم ایک حرف کو پڑھیں گے تو ہمارا ایک حرف صحیح ادا ہوگا۔ تو لہٰذا ان باتوں سے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے تمام قواعد و ضوابط، مخارج کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے تمام جو قواعد ہیں اس کو لحن جلی لحن خفی کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے تو ایک حرف جو ہمارا وہ صحیح ادا ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے حوالے سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی، تو دعا میں یاد رکھیے، تو اس کو آپ شیئر کریں، اس چینل کا حصہ بنیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری اس ٹیم کا حصہ بنیں، تو زیادہ سے زیادہ میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو میری طرف سے آپ لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔